بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لوگ کتاب منار السبیل فی شرح الدلیل، اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگ فی صلاۃ الجماعہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں فصل فی الامام، اس فصل کو پڑھ رہے ہیں۔ ایک حلقہ ہم لوگوں نے اس میں پڑھ لیا۔ آج کا جو حلقہ ہے حلقہ نمبر 107 ہے، وتصح امامۃ الاقلفی، وہاں سے پڑھنا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وتصح إمامة الأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته، وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه. وتصح قياما لأنه الأصل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل، ولو قلنا المصيب واحد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال لما تقدم، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم. ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنه نفل في حق كل منهم. جی تھوڑا سا اور پڑھ لیجئے۔ ولا تصح امامۃ محدث، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس، يعلم ذلك لما تقدم. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي، ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا قاله في الكافي. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح، اور کتاب الصلاح میں باب صلاۃ الجماعہ، اور اس میں فصل فی الامامہ، یہ پڑھ رہے ہیں، اور آج کا حلقہ نمبر 107 ہے۔ ہم لوگ اس سے پہلے جو جملہ پڑھے تھے وہ تصح امامۃ الاعمى والاصم،
یہ تو پڑھ چکے تھے. ساتھ میں اب جو اس کا عطف ہے وہ تصح امامۃ الاعمى والاصم والاقلف، اس کو بھی ہم لوگ پڑھ لیے تھے. مزید تھوڑی سی وضاحت کے لیے اس کو میں نے دہرایا اس جملے کو. الاقلف کہتے ہیں غیر مختون، اس انسان کو کہتے ہیں جس غیر مختون کو کہتے ہیں. تو ایسے انسان کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی امامت درست ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس کو درست نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ نجاست اس کے حصے میں بیٹھ جاتی ہے. اس وجہ سے یہ عمل، اس کا یہ عمل کیا یہ نماز کو صحیح ہونے سے روکے گا یا نہیں روکے گا. تو اب علماء نے یا فقہاء نے اس میں مزید یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اگر اس کے اندرونی حصے میں اس کو دھلنے کا چانس ہے، دھلنے کا موقع ہے، تو اس کو دھلنا چاہیے. اگر کسی کا وہ حصہ پوری طرح بند ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ معذور ہے. پوری طرح حصہ، وہ جو زائد جلد ہے وہ پوری طرح بند ہے، اندر اس کو دھلنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ معذور. اگر گنجائش ہے تو اس کو دھلنا چاہیے. یہ بات فقہاء نے اس میں وضاحت کی ہے. اب صحیح طور پر یہ کہ اب اقلف کی امامت درست ہوگی یا نہیں، تو امامت الاقلف درست ہے، یہ درست ہے. اب یہ عموماً جو یہ جتنے یہ باتیں ذکر کر رہے ہیں، اس کو مستقل امام اگر کسی کو آپ بنا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی پیش نظر ہونی چاہیے. اس طرح کی یہ بات ہے، ورنہ ایک انسان کبھی ایک مرتبہ 2-4 لوگوں کی امامت کر رہا ہے تو اتنی باریکی سے نہ اس کو دیکھا جائے گا اور نہ اس کی تحقیق ہوگی. یہ اگر یہ باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ ان چیزوں کو محل نظر ہونا چاہیے، پیش نظر ہونا چاہیے. باقی اس کی امامت کے حد تک امامت درست ہے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف کیا ہے اس اعتبار سے اس کو جہاں تک دھونے کی گنجائش ہے اس کو اندر تک بھی دھل لینا چاہیے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَكَثِيرُ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ الْمَعْنَى، اور ایسا لحن کرنے والا یا تجوید کی غلطی یا تلاوت کی غلطی کرنے والا جو معنی میں تغیر نہ پیدا کر دے. اب الحمد للہ رب العالمین اگر کوئی پڑھ دے، اب یہ تو اعراب تو غلط ہے، لیکن ایسی غلطی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی کفریہ بات نہیں ہو جائے گی. جیسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ہونا چاہیے. کوئی انما یخشی اللہ اگر پڑھ دیتا ہے نعوذ باللہ، وہاں پر رفع دے دے، اللہ کے لفظ جلالہ کو اگر کوئی رفع دے دے تو یہ معنی بالکل غلط ہو جائے گا اور کفریہ بات ہو جائے گی. تو اس طرح اگر یہ معنی کو پوری طرح بدل نہیں دے رہا ہے، ایسی لحن ہے، ایسی غلطی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہے. والتمتام، جو آدمی جس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، وہ کبھی ایک ایک حرف کو 2 بار بولتا ہے. کبھی کسی کو فا بولنے نہیں آتا تو وہ فا 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 کر کے بولتا ہے، تا 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 کر کے بولتا ہے. تو پھر ایسا انسان اگر امامت کر لے تو ایک تا کی جگہ 2 تا بول دے تو کیا ایسے انسان کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ کہہ رہے ہیں درست ہوگی، لیکن مکروہ ہے. مع الکراہۃ فی الکل للخلاف فی صحت امامتہم، یہ ان لوگوں کا کثیر لحن ہو یا تمتام ہو یا کسی اور بھی حرف میں وہ تکرار کرنے کا اس کا مسئلہ ہو، اس کی پریشانی ہو، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی نماز تو درست ہوگی لیکن مکروہ بتلا رہے ہیں. کراہت اسی وجہ سے کہ وہ
جس طرح حروف کی ادائیگی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو پائے گی، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ اب اس کے بعد مزید دیگر کچھ تفصیل آ رہی ہے، دیکھیے ولا تصح امامۃ العاجز عن شرط او رکن الا بمثله، ایسا انسان جو کسی شرط کی ادائیگی میں یا رکن کی ادائیگی میں عاجز ہے تو پھر اس کی نماز یا اس کی امامت درست نہیں ہوگی سوائے ان جیسے لوگوں کے لیے، لإخلالہ لفرض الصلاة، کیونکہ وہ نماز کے ایک فرض میں، نماز کے ایک رکن میں وہ پوری طرح اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ کیسے اس کی مثال مشاہد؟ ایک آدمی نماز کے رکن کو پورا نہیں کر پاتا ہے یا نماز کے شرط کو پورا نہیں کر پاتا ہے، مثلا جیسے کہ وہ مثال موجود ہے نا، شاید بیٹھ کے پڑھاتا ہے، بیٹھ کے پڑھاتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور بھی اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو صحیح بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہونا یہ رکن ہے، لیکن اگر وہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے تو ایسی صورت میں مزید کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ امامت القائم للجالس برعکس ہو امامت الجالس للقائم، تو اس کا مسئلہ مزید وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ ہیں مثلا جو ہے اب ہڈی کا دواخانہ ہے، سارے مریض اس میں ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی کو گھٹنے میں تکلیف ہے، کسی کو پیٹھ میں تکلیف ہے، نہ کوئی صحیح سے رکوع کر سکتا ہے، نہ کوئی صحیح سے سجدہ کر سکتا ہے، تو یہ سب لوگ کیا ہیں؟ رکن ادا کرنے سے جی رکن ادا کرنے سے جی کیا بول رہے ہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں شیخ، میں یہاں بچے سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو رکن ادا کرنے سے عاجز ہیں، مثلا جو ہے جیسے ذکر کیا گھٹنے کے کوئی مسائل سے دو چار ہے، مثلا ایک مان لیں کہ کسی ہسپتال میں آپ ہڈیوں کے سیکشن میں ہیں، وہاں پر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، سارے کے سارے ایسے ہی مریض لوگ ہیں، تو کیا اب ایسا کوئی مریض وہاں پہ کھڑ کے امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو ایسے میں یہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ الْعَاجِزِ عَنْ شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ إِلَّا بِمِثْلِهِ، اگر انہی جیسے لوگوں کی امامت کر رہا ہے تو یہ درست ہے، انہی جیسے لوگوں کی امامت کر رہا ہے تو یہ درست ہے۔ مثلا کسی کے پیٹھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے وہ رکوع نہیں کر سکتا، کسی کے پیر کی ہڈی کا مسئلہ ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ صرف اشارہ کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگ جو ادائیگی رکن سے عاجز ہیں وہ انہی جیسے لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن اگر ایسا انسان امامت کر رہا ہو، اس کے پیچھے کوئی آدمی نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی مشاہد؟ دیکھیے ایک منٹ، جی سوال شیخ دوبارہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو اس طرح ادائیگی رکن سے عاجز ہے، رکن ادا کرنے سے عاجز ہے، اس کے پاس عذر ہے، اس کی پیٹھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے یا گھٹنے کی ہڈی میں مسئلہ ہے، یا تو رکوع نہیں کر سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس طرح اگر کوئی رکن ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، اب ایسے آدمی کی امامت یہاں کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے سوائے ایسے لوگوں کے لیے جو پورے کے پورے ایسے ہی ہوں۔ تو مطلب یوں مان لیں کہ
معذور افراد کے لیے ہی وہ معذور کی امامت درست ہے، یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل صحیح شیخ صحیح انشاءاللہ. تو لیکن یہ کہ اگر کبھی ایسا کوئی انسان معذور انسان امامت کر لیا، ہاں، تو کیا اس کی امامت میں کوئی دوسرا آدمی اگر پیچھے آ کے نماز پڑھنے شروع کر لیا تو کیا اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح آدمی آ کے پڑھا تو معذور آدمی کے پیچھے اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سوال ہے. بالکل. اللہ عالم شیخ آپ ہی بتا دیں. ہوگی بولیے کیا شیخ رفیق کیا بول رہے ہیں؟ ہوگی نماز تو ہوگی اس کی. جی نماز ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیے وہ جو آدمی ایک رکن سے ادا کرنے سے عاجز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مکلف کیا ہے؟ اتنا ہی جتنا وہ کر سکتا ہے. بس یہیں تک بات، جتنے کا وہ مکلف ہے، جتنے تک اس کی استطاعت ہے وہاں تک ہی وہ کرے گا. اب پیچھے کوئی صحیح آدمی آیا اس کے لیے زبردستی وہ اپنی ہڈی تو اور کمزور نہیں کرے گا اس کے لیے. تو ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں بہتری کی بات کہہ رہے ہیں یا افضلیت کی باتیں کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر مزید اس کی وضاحت جو ہے اس کے بعد والے مسئلے سے بھی ہو جائے گی. تو یہاں پر فقہا کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر جس کی نماز اپنی درست ہوتی ہے اس کی امامت درست ہو جائے گی. یہ ایک عمومی مسئلہ ہے یا ایک عمومی قاعدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ من تصح صلاته تصح امامته. بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ ہاں جی بالکل بالکل شیخ بالکل. تو جس طرح ایک معذور آدمی کی نماز اپنی نماز درست ہوتی ہے اس طرح اس کی امامت درست ہو جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھیں ان کی نماز درست ہو جائے گی. یہ صرف ایک افضلیت کی بات، یہ بہتری کی بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا آدمی آگے بڑھے تو کہیں لوگوں کو پیچھے دشواری نہ ہو جائے. اچھا دیکھیں یہاں پر مزید ایک مسئلہ اسی طرح بیان کر رہے ہیں. الا الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. اچھا ایک ہمیشہ کا ایک امام ہے، گر گیا کہیں سے، کچھ کھیلتے کھیلتے چوٹ آ گئی یا کہیں پیر پھسل کے گر گیا، ہڈی اس کی پیر کی درد ہو گئی، اب وہ کرسی پہ ہی بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے، وہی امام ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا انسان اگر ایک ہفتے کے لیے 4 دن کے لیے بیٹھ کے پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ درست ہے. یہ بات یہ کہہ رہے ہیں. یہ کس کے حق میں کہہ رہے ہیں؟ جو مستقل امام ہے اس کو وقتی عذر لاحق ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے نمازیوں کی نماز درست ہوگی. ایسے وقتی معذور انسان کی امامت درست ہوگی. یہ بات کہہ رہے ہیں. المرجو زوال علته کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیماری ختم ہونے کا امکان ہے. مطلب مان لیں کہ چھوٹی سی چوٹ آئی ہے، 2-3 دن کے بعد بیٹھ سکے گا، سجدہ کر سکے گا، جب تک کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے گا، ایسی کوئی حالت. فیصلی جالسا ویجلسون خلفہ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کے پیچھے سارے لوگ نماز بیٹھ کر ہی پڑھیں گے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. اگر ایسا امام بیٹھ کر پڑھاتا ہے تو لوگوں کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. اچھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ جب نماز پڑھانے لگے دیکھا کہ آپ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے لوگ. پھر آپ نے فرمایا نماز کے بعد دیکھو امام بنایا اس لیے گیا کہ تم اس کی اقتداء کرو اور اس سے اپنی حیات کو نہ بدلو. فلا تختلفوا علیہ فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. اچھا اس کے بعد ایک دوسری بات یہاں پر مزید یہ کہی جا رہی ہے وتصح قیاما لانه الاصل. ایسے انسان کے پیچھے جو بیٹھ کر پڑھا رہا ہے
اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز بھی درست ہو جائے گی، اس لیے کہ وہی اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھنے والوں کو، جو پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ کیسے استدلال سمجھ رہے ہیں مشاہد؟ جی جی بالکل بالکل شیخ، بالکل اشارہ کر کے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن جو لوگ کھڑ کے پڑھ رہے تھے ان کو اللہ کے نبی نے اعادہ کرنے کے لیے نہیں کہا، مطلب جو ان کی نماز بھی صحیح ہو گئی۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر مان لیں کہ کچھ لوگ ایک قیام ہی پوری طرح کھڑے ہو کر ہی پڑھ لیے، بیٹھے نہیں، تو انہوں نے قیام ادا کیا یا قیام کا آدھا حصہ بھی ادا کیا امام کے پیچھے، اگر وہ درست نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم جو ہے ایک رکعت دہراؤ، کیونکہ تم نے امام کے پیچھے جو مخالفت کی ہے وہ رکعت تمہاری شمار نہیں ہوگی، یا تمہارا اتنا حصہ وہ رکن شمار نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ آپ نے کہا ضرور کہ تم بیٹھ کر پڑھو، لیکن جو تم کھڑے ہو کر پڑھے میرے پیچھے، وہ اس کو دہرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ جی 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 بالکل بالکل شیخ۔ اچھا دیکھیے، وَإِن تَرَكَ الْإِمَامُ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ مُقَلِّدًا صَحَّتْ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مُعْتَقِدًا بُطْلَانَ صَلَاتِهِ أَعَادَ۔ اچھا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کے پہلے کے مسئلے میں، وہ بھی درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہی ہے، کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دہرانے کا بھی حکم نہیں دیا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آخری مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، آپ کے بازو میں حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اور لوگ آپ کے پیچھے پھر کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست امامت کر رہے ہیں بیٹھ کر، تو آپ نے کہا کہ تم بیٹھو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، حضرت ابوبکر آپ کے بازو میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، پیچھے بھی لوگ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منع نہیں کیا۔ تو اس سے بھی یہ مسئلہ مستنبط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل اس پر تھا کہ آپ نے جالس کے پیچھے قائم کی نماز کو درست بتلایا گیا ہے، اور اس میں تعارض بظاہر نظر آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو تم بیٹھ کر پڑھو، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر کو بیٹھ کر پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ تو اس میں لوگوں نے، علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ اگر ایک انسان شروع سے ہی بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو ایسی صورت میں لوگوں کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر مان لیں کہ وہ 2-3 رکعت پڑھایا، چوتھی رکعت میں اس کو چکر بہت آ رہی تھی، وہ کرسی لے کے بیٹھ گیا، اپنی چوتھی رکعت وہ مکمل کر رہا ہے، تو کیا اب ایسی صورت میں چوتھی رکعت میں سارے لوگ بیٹھ جائیں گے یا کھڑے ہو کر پڑھیں گے؟ کیا مشاہد؟ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے، کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے۔ کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو امام شروع کیا تھا وہ کھڑے ہو کر شروع کیا تھا۔ جی 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 بالکل بالکل۔ اب جو اس کو عذر لاحق ہوا ہے، چوتھی رکعت میں اس کو چکر آ رہی ہے امام کو، تو اب وہ بیٹھ گیا کی وجہ سے، تو سارے لوگ اپنی نماز کھڑے ہو کر مکمل کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں مشاہد؟ تو یہ علماء نے تطبیق دی۔ جی ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ اگر شروع سے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، اگر شروع سے کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، بعد میں امام کو کوئی ضرورت پیش آ گئی وہ بیٹھ گیا تو آپ نہ بیٹھیں، آپ جس حالت میں وہ شروع کیا تھا اسی حالت میں آپ اس نماز کو مکمل کریں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ اچھا اس کے بعد کا مسئلہ پڑھتے ہیں۔ وَإِن تَرَكَ الْإِمَامُ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ مُقَلِّدًا صَحَّتْ
اگر کوئی امام ایک رکن چھوڑ دیا یا شرط جس میں کوئی اختلاف ہے وہ کسی کی تقلید کرتے ہوئے صحت، ایسے امام کی اقتداء درست ہے. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. لیکن اگر ایسا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا اس کی نماز کو یہ سمجھتا ہے کہ باطل ہو گئی ہے امام کی نماز کو، تو پھر وہ ایسا آدمی اپنی نماز دوہرا لے گا. اس کی مثال کیسے ہے دیکھیے. اب آدمی کوئی مثلا جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے کو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ آج دعوت ہوئی تھی مغرب کے بعد اونٹ کے گوشت کی، یہ صاحب کھائے اور سیدھے آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب پیچھے کچھ لوگ پڑھنے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے امام کی نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ وہ اونٹ کا گوشت کھا کر آیا ہے. اگر یہ تو معلوم ہے، جب معلوم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو پھر بھی آسان ہے. لیکن اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کیا کھا کر آیا، اب آپ اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیے، تو آپ کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ درست ہو جائے گی شیخ، درست ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. اچھا، لیکن ایک صاحب ایسے ہیں، اب جیسے مثلا جو ہے مان لیں کہ افطار ہی کی دعوت تھی، افطار کے بعد آئے وہ سیدھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، برابر دیکھ رہا ہے یہ کہ یہ آدمی اونٹ کا گوشت کھا کے آیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ آدمی چونکہ وضو نہیں کیا اس کی نماز درست نہیں ہوگی، تو پھر اب مجھ پر کیا ضروری ہے؟ وہ میں اپنی نماز کو دوہرا لینا. ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پھر میں الگ پڑھ لینا. آپ دوہرا لیں، آپ بعد میں دوہرا لیں، کیونکہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ آدمی اونٹ کا گوشت کھا کے آیا اور آپ کے سامنے سے آیا، سیدھے مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور وضو نہیں کیا، اور باقاعدہ اس کو علم ہے کہ میں اونٹ کا گوشت ہی کھایا ہوں. تو ایسی صورت میں اگر کسی مصلی کا یہ موقف ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت کھانے والا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے آدمی کی نماز درست نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو پھر اس طرح اگر کوئی انسان موقف رکھتا ہے تو پھر اسے اپنی نماز دوہرا لینا چاہیے، ورنہ عمومی طور پر کوئی انسان کیا کھا کے آیا اس کی کوئی تحقیق نہیں کی جائے گی. ہر امام سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کھایا ہو، وضو کیے ہو کہ نہیں کیے ہو، یہ ساری تحقیق نہیں کی جائے گی. اگر کوئی اس طرح برعکس ہو بھی جائے تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی. یہ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بات واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ جی ٹھیک. اچھا، تو آج ہم لوگ یہاں تک ہی رک جاتے ہیں کیونکہ یہ اس کے بعد ایک نیا مسئلہ شروع ہے، ولا انکار فی مسائل الاجتہاد. یہاں سے پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں. یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.